السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اور وہ شاید کچھ کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں لائیو آ کر ہی آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو میں الحمدللہ خیریت سے ہوں. اور میں ترکی اور بغداد کے سفر پر ہوں. میں نے آج سے 2 دن پہلے ایک ویڈیو ترکی سے جاری کی تھی، جب ہم ترکی کے فیضان مدینہ میں موجود تھے اور وہاں پر ترکی کے آفیشیل سے ملاقات تھی، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ غزہ میں کتنے کام دعوت اسلامی کے تحت ہو چکے ہیں اور کچھ کام ہو رہے ہیں. اور جو غزہ میں ہونے والے FGRF کے کام ہیں وہ فلسطین اور غزہ میں جو NGOs ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر کر رہے ہیں، کیونکہ باہر سے تو کسی کو اندر جانے دیا ہی نہیں جا رہا. ہم جارڈن بھی گئے، ہم مصر بھی گئے. یاد رکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو معاملہ بتا دیتا ہوں کہ غزہ کے جو سب سے قریب علاقہ ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، وہ مصر کا رفح بارڈر ہے. اور جو اردن کا اور فلسطین کا بارڈر ہے، اس کے بیچ میں اسرائیل کا کچھ حصہ بھی آتا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی غزہ نہیں جاتا. لیکن رفح بارڈر کافی عرصے سے بند تھا. جو اردن کا بارڈر تھا وہ انہوں نے کھلا رکھا تھا کہ کچھ سامان وہاں سے جا سکتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا، آج سے 3 مہینے پہلے ہم اردن گئے تھے اور آپ کو ہم نے بالکل فلسطین کی پہاڑیاں بھی دکھائی تھیں. اور وہاں سے ہم نے کنٹینرز 2 بڑے کنٹینر روانہ کیے، جس کو حالانکہ وہ سمجھ لیں 2-3 گھنٹوں کا 4 گھنٹوں کا راستہ ہے، لیکن اس میں 1.5-2 مہینے لگے اس کو پہنچنے میں، کیونکہ بہت لمبی لائنیں ہیں اور بہت تھوڑا وہ سامان جانے دیتے تھے. بہرحال وہ رمضان میں کنٹینر پہنچ گیا اللہ کی رحمت سے، اور وہ ڈسٹریبیوشن ہوئی، جس کی ویڈیو بھی ہم نے FGRF کے پیج پہ جاری کی. تو اور پھر ابھی ہماری فلسطین میں جو ترکی میں ہماری ملاقاتیں ہوئیں، اس میں ہم نے ترکیہ میں بھی تو پرابلم ہے نا. ترکیہ میں جو شامی مسلمان ہیں، جہاں شام میں جنگ ہوئی ہے، ان کے ریفیوجیز ہیں، تو ان کے لیے کیا کرنا ہے، اس پر بھی ہماری بات چیت تھی. تو کیونکہ الحمدللہ جب ترکیہ اور شام میں زلزلہ آیا تھا، تب بھی دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے یوں سمجھیے کہ کروڑوں اربوں روپے کی امداد کی تھی. تو وہ کام بھی دیکھنا تھا، اور مزید اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا کہ ترکیہ کی طرف سے ریکویسٹ تھی کہ ایک میڈیکل وین اور ایک موبائل کچن وین جو ہے وہ بنائی جائے. تو اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کی جب میرے پاس ساری ڈیٹیل آ جائیں گی تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد کافی سارے بھائی یہ سمجھے یا واللہ عالم یہ غلط فہمی پھیلائی گئی کہ میں غزہ پہنچ گیا ہوں اور غزہ میں جناب امدادی کام کو میں دیکھ رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے، غزہ تو جا ہی نہیں سکتا کوئی، راستے ہی بند ہے. اللہ کرے کہ ہمیں ایکسیس ملے اور ہم جا سکیں. ایک میری تو زندگی کی ایک بہت بڑی تمنا ہے کہ بیت المقدس میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کروں. اللہ پاک نے دنیا کے بہت سارے مقدس مقامات دکھا دیے ہیں، بس اب یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں حاضری کی بڑی تمنا ہے. اللہ کرے کہ عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ مسلمانوں کو قبلہ اول بھی ملے اور ہم بھی وہاں جا کر نمازیں بھی پڑھیں اور وقت گزاریں. کتنی شاندار جگہ ہے جہاں نبی پاک شب معراج میرے آقا نے تمام نبیوں کی وہاں پر امامت کی. تو اب ہوا یہ کہ مجھے بتایا کیونکہ میں ٹریول میں تھا، لیکن بہت ساری پوسٹیں چلنا شروع ہو گئی. مجھے بھی پوسٹ آئیں کہ آپ غزہ پہنچ گئے ہیں، اور کچھ لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں اور کچھ اس پر نیگیٹو بات کر رہے ہیں کہ غزہ کیسے پہنچ گئے. تو میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، آپ پہلے ایک بات اصولی طور پہ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کو کوئی بات پہنچتی ہے دعوت اسلامی کے بارے میں، تو پہلے آپ دعوت اسلامی کے آفیشیل پیجز تو چیک کریں. اچھا، یہ بات ہم نے بار بار کی ہے، لیکن نادان دوست ہوتے ہیں کچھ، وہ سمجھتے نہیں ہیں اور کہتے نہیں جناب یہی بات حقیقت ہے. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کہیں پہنچے ہیں یا کوئی نیا کام ہو رہا ہے تو اس کی اطلاع تو ہم اپنے آفیشیل پیج سے دیں گے نا. آپ کو واٹس ایپ پہ کوئی پوسٹ آ جاتی ہے اور آپ اس پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو بھی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ فیک ہے. تو ہزاروں پوسٹوں کا جواب تو ہم نہیں دے سکیں گے نا. آپ کے لیے سمپل ایک فارمولا ہونا چاہیے کہ آپ دعوت اسلامی کی جو بھی آفیشیل پیجز ہیں، پہلے دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج کو دیکھ لیں، پھر امیر اہل سنت ہے، نگران شورا ہے، میرا اپنا پیج ہے. اگر یہاں کوئی خبر ہے تو آپ سمجھ لیں کہ بھائی آفیشیلی فلوٹ کی گئی ہے، آفیشیلی اناؤنس کی گئی ہے. ورنہ اپنے طور پہ لوگ پوسٹ بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے، تو پھر کنفیوز بھی ہوتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ ایک طرح سے فارغ لوگ بیٹھے ہیں، تو پھر ایک عجیب سی جنگ شروع ہو جاتی ہے.